اچھا عالمہ صدف، ہم آپ کی سمجھائیں گے، عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے، یہ عوام الناس کا ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں یہ دستور ہے یا ایک رواج بن گیا ہے کہ بھئی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ پہلے بڑی ہو جائیں، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کی تعلیم، شادی، سب چیزوں سے فارغ ہو کے پھر حج پہ جانا ہے۔ یہ سوچ رکھنا کیسا آپ کی سمجھائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فرائض منصبی معاشرتی اعتبار سے ہیں پہلے ہم وہ سارے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم حج کی جانب روانہ ہوں۔ تو ان کا یہ طرز عمل قطعاً درست نہیں ہے، یہ ہوائے نفس کی تعمیل کرنا ہے اور نفس و شیطان کی پیروی ہے، ایک یعنی معاشرتی عمل کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ شرعی معیار ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرض ہو جائے اس کے متعلق فرمایا کہ فرض حج فوراً ادا کرو، کہ نہ معلوم کہ آئندہ کیا پیش آ جائے، کیونکہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ پر حج فرض ہوا ہے تو آپ فوراً ہی ادا کر لیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں ہی سنا کہ جو حج ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، تو اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ جیسے ہی آپ پر لازم ہو گیا اور اس کی پوری جو ایک تعلیم ہے شریعت کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں کہ اگر ایام حج میں، ایام حج یعنی شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، ان دنوں میں قریب رہنے والوں کے لیے، اسی طرح جو دور رہتے ہیں ان کے لیے ان دنوں میں جبکہ درخواستیں وغیرہ وصول کی جاتی ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط موجود ہیں کہ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، تندرست اور بینا ہونا، اسی طرح صاحب استطاعت ہونا کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ وغیرہ موجود ہے کہ وہ حج پر جائے گا سفر کرنے میں اور وہاں سے واپس آنے تک کے پورے اخراجات، اگر وہ گھر والوں کا کفیل ہے تو ان کا نان نفقہ اس کے واپس آنے تک ان کو کفایت کرے، یہ شرائط پائے جائیں تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اور ادائیگی لازم ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جیسے راستہ پرامن ہونا چاہیے، یہ شخص حالت قید میں نہ ہو، اگر عورت ہے تو حالت عدت میں نہ ہو، اور عورت کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے اور محرم کا نفقہ بھی اس کے ساتھ موجود ہو، تو اب ہم کہیں گے کہ عورت پر حج ادا کرنا فرض ہو گیا۔ تو اب یہ جو میں نے ساری شرائط بیان کی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی شرط ایسی شریعت نے نہیں رکھی کہ پہلے آپ اپنی ساری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برآ ہو جائیں، اس کے بعد آپ حج کا ارادہ کریں۔ تو ایک ہمارا ایک معیار ہے اور ایک شریعت کا معیار ہے، تو یہ دونوں جو معیار ہیں یہ دونوں میچ نہیں ہو رہے، تو پھر ہم شریعت کے معیار کو ہی فوقیت دیں گے، لہٰذا جیسے ہی حج فرض ہو جائے فوراً ہی حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا ایسے شخص سے کہ جو شخص سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کا مفہوم ہے حدیث کریمہ کا، سواری پر قادر ہو جائے، وہاں کی زاد راہ کے لیے میسر ہو جائے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو جس کے لیے ایسی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو پھر اس کی قباحت کا اندازہ خود بخود ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے کہنے پر عمل نہ کریں، اپنے نفس اور شیطان کی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ مزاج شریعت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ماشاءاللہ۔